گزشتہ دنوں بزم نور کے صدر حاجی امتیاز علی راز بھارتی سے ان کی شاعری اور بزم نور کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو کچھ کام کی باتیں نکل کر سامنے آئیں۔ حاضر ہے ان کی گفتگو کا حاجی امتیاز علی راز بھارتی صاحب، آپ کے روبرو لرن آن لائن ود فیضان خان کی ٹیم ہے اور پوچھنا آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آخر بزم نور آپ نے کیوں قائم کی؟ بزم نور کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں ہم نور صاحب کرشن بہائی نور کے شاگرد تھے۔ جی جی۔ تو ان کے نام پر یہاں کوئی بزم نہیں تھی نہ کچھ، لیکن وہ اتنے مشہور آدمی تھے کہ ملکوں کو سفر انہوں نے کیے تھے۔ جی جی۔ اور ان کو بہت مقبولیت بھی ان کی بہت تھی۔ وہ جب ہم ان کے شاگرد ہوئے تو سن 92 میں ہوئے۔ جی جی۔ ہم نے ہائی اسکول کیا تھا سن 54 میں، لیکن بیچ میں اتنا اللہ نے کاروبار میں اس میں دوڑنا دھوپنے میں لگے رہے تو فرصت ذرا سی نہیں ملی۔ جب ذرا سی فرصت ملی تو پھر وہ حامد اللہ قمر صاحب تھے، جی وہ ہمارے والد صاحب کے شاگرد تھے سلائی کے معاملے میں۔ ہمارے والد صاحب ٹیلر تھے، جی ہاں، وہ ان کے شاگرد تھے، اور لیکن انہوں نے شاعری شروع کر دی تو نور صاحب کے شاگرد وہ بن گئے تھے۔ جی۔ ہم ان کے پاس کبھی ہو کے اکثر جایا کرتے تھے نور صاحب حامد اللہ قمر کے پاس ملنے کے لیے۔ جی جی۔ ایک دن ہم ان کے پاس گئے تو وہ بہت ٹیڑھے میڑھے دکھائی دے تھے۔ ہم نے کہا کیا بات ہو گئی بھائی، کہ اب کچھ طبیعت خراب ہے؟ کہ نہیں، میور صاحب نے ایسا مصرع دے دیا ہے کہ ہمارا دماغ خراب ہے، کل سے پرسوں سے ہم پریشان ہیں۔ ہم نے کہا انہوں نے کون سا مصرع دے دیا بھائی؟ کہہ لے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا آخر، یہ کوئی مصرع ہے؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا آخر، یہ کوئی مصرع ہے؟ ہم نے کہا ذرا سے دماغ لگایا اسی وقت۔ ہم نے کہا آپ کے مصرع لگا دیے میں نے۔ کہ لے کیا؟ میں نے کہا جس کا ڈر تھا وہی ہوا آخر، راز الفت کا کھل گیا آخر، جس کا ڈر تھا وہی ہوا آخر۔ وہ اتنا خوش ہوئے، ارے بھیا، وہ تو بھیا بہت کرتے تھے، ارے بھیا تم نے تو ایسا مصرع لگایا ہے استادوں والا، تم کو غزل کہنا پڑے گا۔ ارے بھیا ہم جا رہے دکان، ہمیں کہاں چھٹی ہے؟ لیکن وہ بزید ہو گئے، نہیں رکو تم کہہ لو گے، ہم نہیں کہہ پائے، تم کہہ لو گے۔ خیر ہم نے 2 دن محنت کی، 3 دن تو وہ ہم نے غزل کہہ لی۔ غزل کے لے کر کے نور صاحب کے پاس ہم دونوں آدمی گئے۔ نور صاحب نے پوری غزل سنی لیکن کچھ نہ ہوں کیا نہ ٹون کیا۔ آخر میں صرف یہ کہا، میں مصرع دیکھ رہا تھا کہ پہلی بار غزل کہی، سارے مصرع برابر آئے ہیں، کوئی مصرع مطلب باہر سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ارے بھائی قمر تم سناؤ۔ قمر سنایا تو انہوں نے ایک دم الٹی سیدھی سنا دی۔ تو وہ ان کو اتنا ڈانٹا، وہ ہم کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہم کو نور صاحب نے کبھی نہیں ڈانٹا تو تمہاری وجہ ڈانٹ کھائی ہے۔ آپ نے ایسا مصرع لگا دیا خلاف توقع، اور عجیب اتفاق بلکہ حسن اتفاق کہ راز صاحب نے مصرع لگایا اور اس میں لفظ راز ہی سے آغاز کیا۔ جی یہ بھی خوب ہے۔ اچھا وہ شعر کیا تھا جو کرشن بہاری نور نے آپ کو 2 روپے یا 5 روپے کچھ دیے تھے وہ انعام کے طور پہ؟ ہاں، وہ بھی ایک شعر ہے کہ طلب میں کس کی ہے صدیوں سے سورج، طلب میں کس کی ہے صدیوں سے سورج، طلب میں کس کی ہے صدیوں سے سورج، پلک تک تمہیں جھپکائی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ طلب میں کس کی ہے صدیوں سے سورج، پلک تک اس نے جھپکائی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہاں سے ایک مصرع آیا تھا بارہ بنکی سے، اس میں نے غزل کہی تو اس میں شعر کہا تو نور صاحب کو بہت پسند آیا۔ امین آباد میں ملے، امتیاز سنو گئے، کہنے لگے یہ تمہارے اس شعر کے لیے ہیں، انعام تمہارا، انعام دیا استاد 5 روپے انہوں نے انعام دیے راستے میں امین آباد میں۔ کرشن بہاری نور نے جو عالمی شہرت کے آدمی تھے، ان کو جو شاگردوں سے مال لینا چاہیے، لیکن وہ بھی ایسے استاد تھے اس زمانے کے، علامہ فضل نقوی کے شاگرد تھے، اور علامہ فضل نقوی کے شاگردوں میں مرثیہ نوحے کے حوالے سے کسی کی شہرت ہو سکتی ہے، لیکن غزل میں جو کرشن بہاری نور نے شہرت حاصل کی وہ کسی دوسرے شاگرد کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کچھ اپنے اچھے شعر سنائیے جو آپ کو یاد ہو۔ ہمیں اپنی شعر بالکل یاد نہیں رہتے ہیں۔ مجھے ان کے شعر یاد ہیں ناظرین، میں بتاتا ہوں۔ راز بھارتی صاحب کے شعر ہیں، ایک مجموعے کی یہ خالق ہے، اس کا نام ہے آغاز۔ اس مجموعے میں انہوں نے فرمایا کہ ان کا شعر ہے کہ ہر ظلم و جبر پر یہاں خاموش کیوں ہیں لوگ۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیے اور یہ شعر دیکھیے کہ ہر ظلم و جبر پر یہاں خاموش کیوں ہیں لوگ، کیا کوئی آ کے سب کی زبانیں قدر گیا۔ یا اسی میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کا شعر ہے کہ کاٹی ہیں سو جتن سے غلامی کی بیڑیاں،
کاٹی ہیں سو جتن سے غلامی کی بیڑیاں، پھر آ رہے ہیں ملک میں تجار کس لیے. یہ دو شعر ان کے یاد ہیں. یا بزم نور کے حوالے سے ایک شعر انہوں نے کہا، وقت کی جی حضوری جنہیں آ گئی، وقت کی جی حضوری جنہیں آ گئی، سونے چاندی کے ان کے قلم ہو گئے. یہ طرحی مصرع تھا اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے طبع آزمائی کی تھی. اس میں فیروز نظامی صاحب بھی تھے اور کرش بہاری نور صاحب نے جہاں دوسروں کو داد و تحسین سے نوازا، وہاں بالخصوص جناب فیروز نظامی صاحب کو نوازا اور کہا ایسی شاعری بھی ہوتی ہے. بہرحال میں پوچھنا یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے ممتاز اسکول میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ممتاز اسکول کا جو شروعات ہوئی ہے وہ مڈل تھا. مڈل اسکول سے شروعات ہوئی سن 45 میں، جی اور سن 46 میں میرا داخلہ 4th کلاس میں ہوا تھا. جی. عثمان شریف الحسن صاحب تھے جنہوں نے ہم کو مدرسے میں پڑھایا تھا اور یہاں بھی ہم کو پڑھایا انہوں نے اردو. اور سیاض صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، سیاض علی سندیلوی بہت مشہور. اور ممتاز 8ویں تک کے کھلا تھا. آزادی کے بعد میں یہ ہائی اسکول ہوا جی جی. اور میں نے وہاں سن 54 میں ہائی اسکول کیا تھا. سن 54 میں ہائی اسکول آپ نے کیا. یہ والیاسی وغیرہ سب آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں؟ والیاسی ہم سے 1 سال پیچھے تھے. تو جب ہم ان سے کہتے تو وہ چڑے آتے تھے. یہ نہ کہا کرو امتیاز تم یہ کیوں کہتے ہو، ہم سے پیچھے تھے. بہت اچھا. بزم نور آپ نے کرش بہاری نور صاحب کے نام سے قائم کی، اور یہاں جو لوگ ماضی میں آتے تھے ان کے نام کچھ بتائیے. جو لوگ آپ کے آئے بڑے اہم لوگ آئے. ارے آئے تو بہت لوگ ہیں وہ، لیکن ہمیں بھیا ہم جب سے گرے ہیں بالکل حافظہ بیکار ہو گیا ہے. نور بارونقی بھی آئے. نور بارونقی تو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو لے کے آتے تھے. آذر صاحب آئے اور ہر ہے معراج فیض آبادی صاحب تشریف لائے. ابھی حال ہی میں احمد ابراہیم علوی اور جناب محمد احمد خان ادیب یہ سب قداور لوگ ہیں، یہ بھی یہاں آئے. بہرحال جو لوگ بھی آئے وہ اہم ہے. خاص اہم کام تو یہ ہے کہ آپ نے جو اردو کی نسلوں کی جو آبیاری کا فریضہ ہے، کیسے اگر نئے لوگ نہ آئیں تو جاذب صاحب کب تک اردو کو سنبھالیں گے، آپ کب تک سنبھالیں گے. یا کرش بہاری نور بھی ہمارے درمیان سے چلے گئے تو یہ آنے جانے کا سلسلہ رہے گا. تو بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے ہیں جو بڑی شاعری کرتے ہیں، بڑی شہرت بٹورتے ہیں یا بڑا مال بٹور لیتے ہیں. بڑے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں. تو بڑا کام یہ ہے کہ نئی نسل میں اردو کی روح پھونک دی جائے. اس حوالے سے آپ کا نام بہت اہم ہے. آپ کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے جو اب تک آئی؟ آغاز. آغاز میں کتنی غزلیں ہوں گی تقریباً کم و بیش؟ 70 قریب ہیں. اس وقت آپ کے استاد کرش بہاری نور صاحب تھے جی. اور نور صاحب کے انتقال کے بعد آپ کا رابطہ کسی سے ہوا؟ تو ابھی انتقال ہوا ہے کہ الحاج رباب رشیدی صاحب. رباب رشیدی صاحب. رباب صاحب کیسے آدمی تھے نور صاحب کے بعد؟ رباب صاحب بہت زیادہ مسلمان آدمی تھے اور وہ اس قدر عبادت گزار تھے اور ہر سال عمرہ کرنے جاتے تھے اور بہت زیادہ کیا نام ہے کہ صوم السلام کے پابند تھے. اور ہمارے نور صاحب نہیں جب ہم لوگ ٹہلنے آتے تھے سارے لوگ، کئی لوگ تھے تو وہ رباب صاحب کے ساتھ بھی آتے تھے. صبح ٹہلنے آتے تھے، رباب صاحب بھی وہاں ہوتے تھے. تو نور صاحب نے ان کی تعریف ہمارے سب سے پہلے کی، یہ بہت قابل آدمی ہیں. نور صاحب کے منہ سے سنا تھا تو ہم نے ان سے جب رابطہ ہوا وہ یہاں آئے بھی، مشاعرے میں آنے لگے. تو پھر ہمارا رابطہ ان سے ہو گیا. پھر ہم ان کے گھر گئے تو بہرحال پھر ہم نے ان کو غزلیں نور صاحب کے بعد دکھائی ہیں اپنی. لیکن وہ بھی بہت ہم سے خوش رہے جب تک کہ رہے. اور مرنے کے 2 دن پہلے بھی ہم سے ان سے بہت اچھی بات چیت ہوئی. رباب صاحب سے؟ رباب صاحب مرنے کے 2 دن پہلے ہم جب گرے تھے تو ہم 1 اکتوبر کا مہینہ تھا، 1 تاریخ تھی جب ہم گرے تھے. ہم نے 4 تاریخ کو ان کو فون کیا اور ان کو ایک غزل سنائی، شاید ہم یہاں سنا بھی چکے ہیں کہ آنسو کے اوپر غزل تھی. وہ میں نے ان کو سنائی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کس کی غزل ہے، یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن میں بہت زمانہ سے اس غزل کو جانتا ہوں. کہنے لگا یہ غزل کسی استاد کی ہے، میں پتہ لگا کے بتاؤں گا. 4 اکتوبر کو ان سے بات ہوئی، 6 تاریخ کو ان کو مرنے کی خبر مل گئی، ان کے انتقال ہو گیا. بہرحال یہ آپ کی آخری گفتگو تھی ان سے. جی گفتگو ہوتی رہے گی، بیچ میں بھی لوگ گفتگو کرتے رہیں گے. کچھ لوگ بہت ہی شعور سے بالکل دور کے ہوتے ہیں. خاص بات یہ ہے
کہ آپ نے یہ بزم قائم کی. بزم کس سن میں قائم ہوئی؟ 92 شاعری شروع کی تھی 96 1996 میں یہ بزم قائم ہوئی. اس کا ثبوت ہے یہ بینر جس پہ لکھا ہے بزم نور اور قائم شدہ 1996. اور اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہے کہ رہتا سخن سے ذوق قیامت تلک ہے نام، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت. تو اس کے آگے بھی کارواں چلتا رہے. اسی کے لیے بزم نور جیسی بزمیں قائم کی جاتی ہیں. آپ کے زمانے میں تو ڈاکٹر معراج ساحل، ذوالنورین رہبر، حامد اللہ قمر، فیروز نظامی، عمر انصاری، میرا خیال بہت قداور لوگ آئے. ایک بار یہاں یہ بھی واقعہ ہوا، ناظرین بھی سنے اور ہمارے بزم نور کے شعراء بھی جو موجود ہیں، کہ مقبول احمد لاری صاحب نے اپنی کتابوں کا ایک پورا سیٹ دیا. وہ سیٹ ایسا تھا کہ جب یہاں کی بہت مشہور شاعرہ یاد دہلوی کو بطور تحفہ دیا گیا تو وہ اس سیٹ کے بوجھ سے گر پڑی اور پھر ان کو رکشے اور بیٹھال کے کتابیں سلیقے کر کے گھر تک بھیجا گیا. تقریباً 2000 روپے کا وہ سیٹ تھا، بلکہ اس سے زائد کا، جس میں قریب 5-6 کتابیں تھیں. 5 کتابیں. وہ راز صاحب نے ایک تھیلے میں بہت سلیقے سے جو زیادہ وزن سنبھال سکے اس میں رکھ کے لوگوں کو دیا. 20 شاعر تھے، یعنی 20 شعراء میں 20 سیٹ تقسیم ہوئے. یہ بزم نور مقبول احمد لاری نے وہ کتابیں بھیجیں جس میں وہ نایاب کتاب بھی تھی حدیث میر، جو میر تقی میر کی شخصیت اور فن پہ اس سے اہم و دستاویزی کتاب کوئی نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں. وہ کورس میں کتاب شامل ہے. 13 روپے اس وقت قیمت تھی اس کی جب وہ چھپی تھی، اور آج جب دانش محل میں آخری کتاب تھی تو اس کی قیمت 1300 روپے تھی. یعنی اس میں صرف زیرو یا الف وغیرہ بڑھاتا جاتا رہا، نصاب بڑھایا گیا تاکہ یہ اس کی قیمت بڑھتی رہے. اور اگر آج وہ 2300 کی بیچی جائے تو لوگ آسانی سے اس کو لے لیں گے. تو بزم نور کی اس وقت بھی یہ دھمک تھی کہ مقبول احمد لاری جو آل انڈیا میڈیا اکیڈمی کے صدر تھے، پدم شری تھے، اندرا گاندھی کے ہاتھ ان کو پدم شری کا ایوارڈ ملا تھا، اور سوپربل گورکھا دکھن باہو کے نام سے شاہ نیپال کے ہاتھوں ان کو دیا گیا، جو حکومت کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. انہوں نے بزم نور کو اور وہ حاجی امتیاز علی راز بھارتی کو اتنا اہم سمجھا کہ یہاں کے شعراء کو جو یہاں شریک ہوتے تھے ان کو وہ کتابیں دی گئیں. اور بحمد اللہ جو شعراء یہاں آتے تھے ان میں سے کچھ مرحوم بھی ہوئے، لیکن جو زندہ ہیں ان کے لیے وہ کتابیں فیض رساں ہیں اور ان تک پہنچی ہیں. راز صاحب کچھ اور واقعات اہم بتائیے بزم نور کے حوالے سے. اس بزم کے ذریعے کیا خوشی آپ کو ملتی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی شاعری کا، آپ کو بیماری تو نہیں ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم کو اس قدر پسند آتا ہے، اس قدر اچھا لگتا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں. اور سارا خاندان میرا جانتا ہے. آج ہمیں کوئی کسی کام کے لیے بلا نہیں سکتا ہے. ہمارے کوئی خاندان میں آج کسی شادی بھی نہیں ہوگی کوئی، ان کو معلوم ہے کہ مشاعرہ ہوں گے، وہ آئیں گے نہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ بتائیے جاذب صاحب، آپ یہاں آتے ہیں، بارہا آئے ہیں، صدارت بھی کی ہے، بیٹھے بھی ہیں، شعراء کو سنا بھی ہے، جھیلا بھی ہے، سبھی کچھ کیا ہے، تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ حاجی صاحب آدمی کیسے ہیں؟ جی میں ان کے بزم میں ماہر آیا ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ جس دل جمعی سے جس بزم کو چلا رہے ہیں یہ قابل داد، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بزم اس طرح سے چلے گی اور یہ ان کی سرپرستی حاصل ہے. بہت عمدہ. مولانا قمر صاحب فرمائیں کہ انہوں نے کیا محسوس کیا، چونکہ مولانا قمر نے بھی بزم نور میں بہت شرکت کی ہے اور جب غزل پڑھی تو متاثر کیا ہے، رباب صاحب کے زمانے میں بھی اور پریشی علی نور صاحب کے زمانے میں بھی. رباب صاحب جو اپنے محبین اور چاہنے والے شاعروں کو لا کے زور لگا کے نعت پڑھواتے تب بھی آپ نے پڑھا ان کو کاٹا کاٹی. یہ سب ہوا ہے، تو آپ بتائیں کہ راز صاحب کے بارے میں آپ کی رائے کیا، اس بزم کے بارے میں؟ اصل میں بزم نور جو ہے وہ مستقل نشستیں کرتی رہی پابندی کے ساتھ، اور لکھنؤ میں بہت سی نشستیں ہیں، وہ ہیں تنظیمیں ہیں. بزم احساس ادب ہے، بزم شمس ہے، بزم سائم ہے، بہت سی بزم ہیں. بزم قار ادب ہے، بزم ارباب ادب ہے. لیکن جتنی پابندی سے اور جتنے خلوص اور محبت سے بزم نور میں حاجی امتیاز علی راز بھارتی صاحب نے رشتوں کا اہتمام کیا ہے، اس پابندی کے ساتھ میں نے کسی بزم کو نہیں دیکھا. کوئی بھی 8 تاریخ ایسی نہیں ہے، تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کے باوجود، جیسا کہ انہوں نے بھی خود فرمایا کہ میرے یہاں 8 تاریخ کو نہ شادی کی تاریخ رکھی جاتی اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے ہم نہیں آئیں گے. لیکن لکھنؤ کے اندر نہیں، میں کہہ رہا ہوں پورے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے
کہ کسی کے یہاں اگر شادی ہو تو بس اس دن مشاعرہ ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال جناب میسر گونڈوی صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ میسر صاحب گونڈے سے تشریف لائے، یقیناً لکھنؤ کی تہذیب نے متاثر کیا، تبھی تو آپ لکھنؤ آئے۔ آپ یہاں بھی آئے، بزم نور بھی آئے، دوسری بزموں میں بھی آئے اور گئے۔ یہ بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے اور بزموں میں اور بزم نور میں اور خود حاجی صاحب؟ اور بزموں میں جو بات ہے وہ اتنی پابندی سے نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ راز صاحب جو ہے ہمارے یہاں 8:30 بجے یہ پہلے سے سب انتظام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جی، یعنی منتظم بہت ہی قاعدے سے، اور ان کی محبت اور ان کی شفقت اور یہ سب ہم کو یہاں پہ کھینچ کے لاتی ہے۔ امتیاز صاحب کے متعلق جو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ جو لوگ ان سے واقف نہیں ہیں واقف ہو جائیں، اور ان کی واقفیت کے لیے ضروری جو لوگ عملی طور پہ کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں انہیں نہ بھی یاد رکھا جائے تو اتنا یہ اس عمل میں ہمارے لیے خطرناک ہے کہ پھر ہمیں کون یاد رکھے گا۔ لیکن حاجی امتیاز علی راز بھارتی تقریباً 2 دہائیوں سے بزم نور کے ذریعے ہر ماہ نشستیں کرتے ہیں۔ وہ نشستیں اور مشاعرے جس میں 15 سے 20 لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 30-32 لوگ بھی آئے۔ اور ماضی میں جب کبھی کرش بہاری نور صاحب لکھنؤ میں ہوتے تھے تو وہ ان نشستوں میں شرکت کرتے تھے۔ حد ہے کہ عمر انصاری، شاہ عاقل بائی، فیروز نظامی، جتنے اس دور کے بڑے شاعر تھے قداور آخری دور کے، وہ سب ان کے یہاں آئے۔ اور بارہ بنکی کے اچھے خاصے شاعر ایک گاڑی کر کے آتے تھے، لیکن وہ سب دھیمے دھیمے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جو زندہ ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ بزم نور جائیں گے تو اللہ کو پیارے ہوں گے، ممکن ہے کبھی نہ جائیں اور اللہ کو پیارے ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے دنیا سے جائیں۔ تو جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ بھی راز صاحب کے یہاں جائیں اور ان کی جو عملی کوششیں ہیں بزم نور کی شکل میں ان کو دیکھیں۔ ان کے بچے بھی اس میں ہمیشہ سے ہاتھ لیتے ہیں، یعنی کثیر الاولاد ہیں، کئی بیٹوں کے باپ ہیں، کئی بیٹیوں کے باپ ہیں، بہت سے نواسے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کو موقع ملتا ہے تو یہ لوگ نشستوں میں حصہ لیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ آج رضوان یہاں شریک ہیں تو ان کا استقبال ہے۔ صرف لفظوں کی جادوگری نہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ اردو کے سلسلے میں دعوے اور نعرے لگانے والوں کی جتنی بہتات ہے، عملی طور پر کام کرنے والوں کی اتنی ہی کمی ہے۔ مقام مسرت ہے کہ راز بھارتی نے محض اپنے جذبے، خلوص اور لگن سے ایسے قابل قدر اشخاص میں جگہ حاصل کر لی ہے کہ جو اپنے کام اور خدمات سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہر چند کے شاعری کی دنیا میں ان کا نام بہت پرانا نہیں ہے، مگر اس پرفریب وادی سے کسی نہ کسی طور ان کا رشتہ ضرور رہا ہے جو بہت پرانا ہے۔ انہیں عہد طفلی سے ہی شعر و شاعری میں دلچسپی تھی، اور دوران تعلیم ہی اساتذہ کے سینکڑوں اشعار ازبر ہو گئے تھے۔ طبیعت میں موزونیت اور برجستگی تھی، مگر مسائل حیات کے تیز و تند تھپیڑوں نے شاعری کے شجر کو پھلنے پھولنے نہ دیا۔ لیکن جیسے ہی مسائل حیات و مصائب دنیا نے انہیں سر اٹھانے کا موقع دیا، ویسے ہی ان کے شاعری کا شجر سرسبز و شاداب ہو کر پھل پھول دینے لگا۔ یعنی ایک مجموعے کے مصنف بھی ہیں، آغاز نام کی ان کی کتاب آ چکی ہے۔ موصوف ظاہری وضاقتہ اور شکل و صورت کے اعتبار سے جتنے وجیح و شکیل ہیں، ان کا باطن بھی ویسا ہی پاکیزہ و چمکدار ہے۔ کہتے ہیں چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے، اس لیے ان کے باطن کی پاکیزگی و طہارت ان کے چہرے سے آیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے باطن کی پاکیزگی و طہارت ان کے چہرے سے آیا ہے۔ یہ ایماندار و جفاکش ہونے کے ساتھ ذہین و حساس بھی ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں صرف لفظوں کی جادوگری نہیں ہے، بلکہ حقائق کا اظہار کچھ اس طرح ہے کہ دل کو چھو لینے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وقت کی جی حضوری جنہیں آ گئی، وقت کی جی حضوری جنہیں آ گئی، سونے چاندی کے ان کے قلم ہو گئے۔ یہ راز صاحب ہیں۔ اے راز پرندوں کی طرح رہتے ہیں کچھ لوگ، اے راز پرندوں کی طرح رہتے ہیں کچھ لوگ، کٹ جاتی ہے ایک عمر انہیں گھر نہیں ملتا۔ یہ سوچ لے کہ ہر ایک شام کی سحر ہوگی، یہ سوچ لے کہ ہر ایک شام کی سحر ہوگی، مصیبتوں میں کبھی اپنا جی نڈھال نہ کر۔ اور یہ شعر مجھے پسند ہے کہ گفتگو کا یہ بھی ایک انداز ہے، گفتگو کا یہ بھی ایک انداز ہے، بات کہہ دی جنبش لب کے بغیر۔ گفتگو کا یہ بھی ایک انداز ہے، بات کہہ دی جنبش لب کے بغیر۔ اور فرماتے ہیں کہ ہنستے ہنستے رو نہ دے دیکھو کوئی،
ہنستے ہنستے رو نہ دے دیکھو کوئی، ایک حد تک گدگدانا چاہیے۔ تھی عدالت بھی یہاں دفتر بھی تھے اسکول بھی، تھی عدالت بھی یہاں دفتر بھی تھے اسکول تھے، تھی عدالت بھی یہاں دفتر بھی تھے اسکول بھی، یہ سفارش اور رشوت کی ادا پہلے نہ تھی۔ تھی عدالت بھی یہاں دفتر بھی تھے اسکول بھی، یہ سفارش اور رشوت کی وبا پہلے نہ تھی۔ راز بھارتی کی شاعری میں وحدانیت کے اعلان و اقرار کے ساتھ خدا پرستی اور جذبہ عبودیت کا عنصر غالب ہے۔ موت و زیست کی حقیقت سے واقفیت اور یقین کی دولت سے مالا مال ہونے کے سبب دنیاوی انہماک و مصروفیات کے ساتھ انہیں خوف خدا رہتا ہے اور فکر عقبہ بھی۔ اسی لیے ان کی غزلوں میں جا بجا ایسے اشعار نگینے کی طرح سجے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی دل میں میرے شمع کی مانند اعراض، ہے کوئی دل میں میرے شمع کی مانند اعراض، میں بھٹکتا ہوں تو وہ راہ دکھا دیتا ہے۔ پھیر لی اس نے جس دن سے اپنی نظر، پھیر لی اس نے جس دن سے اپنی نظر، کھوٹے سکے کے مانند ہم ہو گئے۔ میں مائل گناہ تھا رخ کیسے پھر گیا، یہ کس کا خوف کر گیا زیر و زبر مجھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ظہور اس کا ہر ایک خشک و تر میں رہتا ہے، ظہور اس کا ہر ایک خشک و تر میں رہتا ہے، عمل کوئی بھی ہو اس کی نظر میں رہتا ہے، عمل کوئی بھی ہو اس کی نظر میں رہتا ہے۔ راستے کتنا اچھا شعر ہے یہ کہ ہم لوگ کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں، لیکن موت کا ایک وقت معین ہے، بس بہانے ہزار ہوتے ہیں۔ راز صاحب نے پیالے کو بدلا اور یوں کہا کہ راستے روک دیے سارے طبیبوں نے مگر، راستے روک دیے سارے طبیبوں نے مگر، موت کو دیکھیے وہ آئی شفا سے پہلے۔ راستے روک دیے، راستے روک دیے سارے طبیبوں نے مگر، موت کو دیکھیے وہ آئی شفا سے پہلے۔ یہ دنیا سراسر ہے دھوکہ ہی دھوکہ، مگر آخرت کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ دنیا سراسر ہے دھوکہ ہی دھوکہ، مگر آخرت کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ رحمتیں آج بھی آغوش میں لے لے سب کو، رحمتیں آج بھی آغوش میں لے لے سب کو، کوئی جائے تو صحیح اشک ندامت لے کر۔ جو شرط لگائی ہے راز صاحب نے واقعی وہ شرط ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قبر کی تنہائیاں سوچو ذرا، قبر کی تنہائیاں سوچو ذرا، کیسے گزرے گی وہاں سب کے بغیر۔ قبر کی تنہائیاں سوچو ذرا، کیسے گزرے گی وہاں سب کے بغیر۔ راز بھارتی مقامات مقدسہ کی زیارت سے سرفراز ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ جذب و کیف میں ڈوب کر نعت پاک کہتے ہیں تو اس طرح کے واریانہ اشعار نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہے ان کے نام کی نسبت سے روشن، وگرنہ دل ہے کس قابل ہمارا، ہے ان کے نام کی نسبت سے روشن، وگرنہ دل ہے کس قابل ہمارا۔ اور حشر کے دن راز کو ہو تشنگی کی فکر کیا، حشر کے دن راز کو ہو تشنگی کی فکر کیا، دل میں بیٹھا ہے یقین، دل میں بیٹھا ہے یقین ساقی کوثر آپ ہیں، دل میں بیٹھا ہے یقین ساقی کوثر آپ ہیں۔ بس اب حضور آپ کا دامن ہی چاہیے، ارماں تھے جتنے اشکوں کی صورت میں ڈھل گئے۔ بس اب حضور آپ کا دامن ہی چاہیے، ارماں تھے جتنے اشکوں کی صورت میں ڈھل گئے۔ رشک آتا ہے ان لوگوں کی قسمت پہ مجھے راز، رشک آتا ہے ان لوگوں کی قسمت پہ مجھے راز، شب جن کی مدینے میں گزرتی ہے سحر بھی، شب جن کی مدینے میں گزرتی ہے سحر بھی۔ راز بھارتی تہذیبی قدروں کی پامالی اور چہارسند فحاشی و بیہودگی کے مناظر سے رنجیدہ و مغموم ہیں۔ ان کا دل دکھتا ہے تو اظہار خیال سے یہ اپنے قلم کو نہیں روک پاتے۔ اس عہد ترقی کی ترقی کوئی دیکھے، تہذیب و تمدن کا کہیں نام نہیں ہے۔ اس عہد ترقی کی ترقی کوئی دیکھے، تہذیب و تمدن کا کہیں نام نہیں ہے۔ اور تہذیب کی کتاب کھلی کی کھلی رہی، تہذیب کی کتاب کھلی کی کھلی رہی، قدروں کو رون کر یہ زمانہ گزر گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ زباں قدریں ادب جب کچھ نہ ہوگا تو کیسا ہوگا مستقبل ہمارا۔ اور بھی شعر ہیں کہ مل جاتے ہیں کچھ سونے کے زیور سے لدے جسم،
مل جاتے ہیں کچھ سونے کے زیور سے لدے جسم، اب شرم و حیا کا کوئی پیکر نہیں ملتا۔ سب سو گئے حیا بھی خرد بھی ضمیر بھی، سب سو گئے حیا بھی خرد بھی ضمیر بھی، خالی ہوس دلوں میں ہے بیدار کس لیے؟ راز یہ حرص و ہوس کی انتہا پہلے نہ تھی، کیا گن گناہوں سے طبیعت آشنا پہلے نہ تھی۔ آگے شعر ہے کہ اپنی تہذیب کی قدروں کو بچا کر رکھیے، اپنی تہذیب کی قدروں کو بچا کر رکھیے، ورنہ ممکن ہے زمانے کی ہوا لے جائے۔ تاریخی حقائق سے باخبر ہونے کے سبب راز بھارتی فرماتے ہیں کہ بے سبب پلٹا نہیں تاریخ نے کوئی ورق، بے سبب پلٹا نہیں تاریخ نے کوئی ورق، پھول سے ہاتھوں میں کیسے آئے پتھر سوچنا۔ ان کے مشورے بھی کس قدر مفید اور مبنی بر حقیقت ہیں۔ چاند سورج سے ملا ہے یہ سبق، روشنی ہو تو لٹانا چاہیے۔ دامن میں داغ لگنے کا اندیشہ ہے جناب، کیچڑ میں پھینک کر کبھی پتھر نہ دیکھیے۔ حسن و شباب کا نشہ ہوتا نہیں ہے دیر پا، نشہ اتر ہی جائے گا آج نہیں تو کل صحیح۔ عیب جوئی سے اوروں کی بہتر ہے یہ، اپنی کوتاہیوں پر نظر کیجیے، اور ساحلوں پر گھومنے پھرنے سے کچھ حاصل نہیں، ہاتھ لگتے ہیں گوہر گہرائی میں جانے کے بعد۔ مظلوم کی مدد اور ظالم کے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج، دیکھیے آج کا عنوان ہے، اس سے ان کے یہاں شعر موجود ہے کہ مظلوم کی مدد اور ظالم کے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے بجائے مصلحت کے اسیر بن کر خاموش رہنے والوں سے راز بھارتی کا سوال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم و جبر پر یہاں خاموش کیوں ہیں لوگ، ہر ظلم و جبر پر یہاں خاموش کیوں ہیں لوگ، کیا کوئی آ کے سب کی زبانیں قتل گیا۔ ہر ظلم و جبر پر یہاں خاموش کیوں ہیں لوگ، کیا کوئی آ کے سب کی زبانیں قتل گیا۔ اور دوسری بہر میں یہ شعر کہ آہ مظلوم رنگ لائے گی، آہ مظلوم رنگ لائے گی، غیر ممکن ہے بے اثر ٹھہرے۔ آہ مظلوم رنگ لائے گی، غیر ممکن ہے بے اثر ٹھہرے۔ کاپی کتابوں سے لبریز بڑے بڑے بستوں کے بوجھ سے نڈھال معصوم ننھے منھے اسکولی بچوں کو دیکھ کر راز بھارتی یوں گویا ہوتے ہیں کہ تعلیم ہے کہ بوجھ اٹھانے کی تربیت، تعلیم ہے کہ بوجھ اٹھانے کی تربیت، معصوم ننھے کاندھوں پہ یہ بار کس لیے، بالکل مزدور بنا کے رکھ دیا ہے۔ تعلیم ہے کہ بوجھ اٹھانے کی تربیت، معصوم ننھے کاندھوں پہ یہ بار کس لیے۔ شاعر کا کہنا ہے بے شک کمپیوٹر یوں ہے، نت نئی ایجادات اور ترقیاں اس کی رہین منت ہیں، مگر فوائد کے ساتھ ہمیں اس کے مضمرات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ شعر دیکھیے کتنا اچھا ہے، یہ شعر اگر زبیر انصاری نے کہا ہوتا یا بشیر بدر نے کہا ہوتا تو لوگ کہتے بھائی جدید شاعر ہیں، جدید لب و لہجے کے ہیں، لیکن یہ راز صاحب نے شعر کہا ہے، مطلب ان کی عمر تو زیادہ ہے لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا، شعر کہا کہ کمپیوٹروں نے چھین لی ذہنوں سے یادداشت، جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات ہیں۔ کمپیوٹروں نے چھین لی ذہنوں سے یادداشت، لو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی ہنر گیا۔ اب کہاں لوگوں کو پہاڑے والے یاد ہیں؟ ہمارے والد جو ہیں وہ 1.5 کروڑ روپے کی بات کیجئے تو کہتے اتنا ہوا ہے، کیوں خواہ کاغذ و قلم برباد کر رہے ہو؟ آج کے آدمی کو بتائیے وہ جو نکالتا ہے موبائل کٹ 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 کٹ، اچھا اتنا ہوا ہے، ممکن ہے غلطی ہو۔ بہرحال چند سطرے اور ہیں۔ راز بھارتی شہرت یافتہ شاعر آن جہانی کرشگاری نور کے شاگرد خاص ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں الجھاوا نہیں ہے۔ کثیر التلامذہ شاعر اقبال میسر رائے بریلوی تحریر فرماتے ہیں راز کے کلام میں فکر کی گہرائی، افکار کی پختگی، خلوص کی رعنائی، احساس کی شدت اور اظہار کی ندرت بہت صاف جھلکتی ہے۔ ڈاکٹر تشنا عالمی کے نزدیک راز بھارتی نہ روایتی شاعر ہیں، نہ جدیدیے، نہ ترقی پسند، بلکہ ایک حقیقت پسند شاعر ہیں۔ ان کے اشعار کی زبان سلیس و سادہ ہے۔ شاعر و افسانہ نگار مسٹر منظور پروانہ کی نظر میں راز بھارتی وسیع القلب، کشادہ ذہن، بامروت، منکسر المزاج اور بے حد نفیس انسان ہیں۔ ان کی شاعری انہی خصوصیات سے سجی ہوئی ہے۔ القصہ مختصر، راز بھارتی ہلکے پھلکے الفاظ کے استعمال سے
بڑی سے بڑی بات کہہ جانے کا ہنر جانتے ہیں. انہیں حقائق کے اظہار کے لیے الفاظ کو گڑھنا یا ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اسی لیے موضوع خواہ کیسا ہی کھردرا اور خشک ہو مگر شیرینی و لطافت کا احساس برقرار رہتا ہے. یہی لطیف و شیریں احساس قاری کو مطالعے پر آمادہ کرتے ہیں. میرے دعوے کی صداقت کے لیے آپ کو راز بھارتی کے کلام کا گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے. یہ بھی عرض ہے کہ ان کی کتاب آغاز کے نام سے آ چکی ہے. وہ کتاب ان سے حاصل کی ہے یا دانش محل سے. بہرحال اس کو پڑھیے ضرور تاکہ لگے جو کچھ میں نے آپ کا وقت برباد کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہونا چاہیے. راز صاحب کو مبارکباد بہت بہت. اور آپ کے دوسرے مجموعے بھی آ جائیں, علوی صاحب سے ہم لکھوا لیں گے. ہاں یہ طے مطلب آپ لفافہ دیں چاہے نہ دیں وہ لکھ دیں گے, حالانکہ وہ فری بالکل نہیں. آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.